یہ اکثر پیشنٹس یہ سوال کر رہے ہیں کہ بواسیر کی جو مین ریزنز ہیں، جو رسک فیکٹر ہیں مین اس کے، وہ کون کون سے ہیں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ویسے تو دو اس کی مین ریزنز ہیں ہیمورائڈس کی یا پائلس کی۔ نمبر 1 پرولونگ سٹریننگ، یعنی کہ قبض کی وجہ سے، کانسٹیپیشن کی وجہ سے، جس کو ہم کرونک کانسٹیپیشن کہنا چاہیے، جو پرانی قبض ہو جاتی ہے، اس صورت میں بھی یہ ہیمورائڈس یا بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سٹول پاس کرنے کے دوران جب آپ سٹرین کرتے ہیں اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم ایڈوائز بھی کرتے ہیں کہ بھی آپ باؤل موومنٹ کے دوران یعنی رفع حاجت کے وقت آپ سٹرین نہ کریں، زور نہ لگائیں۔ تو نمبر 1 پرولونگ سٹریننگ، یعنی کہ کانسٹیپیشن یا قبض کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بواسیر کا ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے پرولونگ سٹنگ، جن کا مسلسل زیادہ دیر تک بیٹھنے کا کام ہے، 2 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ آنورڈ سٹنگ ہوتی ہے جن کی، مثلاً ڈرائیور حضرات وغیرہ یا آفس بیرر وغیرہ جن کا آفس میں یا شاپ کیپر، تو ان کے اندر یہ بہت زیادہ ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ہیمورائڈس یا پائلس کا بہت جلدی شکار ہو جاتے ہیں۔ عمومی طور کے اوپر ابو 40 یہ ایشو زیادہ پائے جاتے ہیں، اور ابو 50 یہ مسئلے مسائل تو بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے، ابو 50 یہ مسئلہ ہیمورائڈس کا یا بواسیر کا بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ تو بہرحال اس میں جو ریزنز ہیں وہ میں عرض کر رہا تھا، پرولونگ سٹریننگ یعنی سٹول پاس کرنے کے دوران زور لگانا، دوسرا ہے پرولونگ سٹنگ، زیادہ دیر تک مسلسل بیٹھے رہنا، اس سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ہے وزن اٹھانے والے لوگ، جن کا کام وزن اٹھانے کا ہے، وہ بھی اس مسئلے سے جو ہے وہ 2-4 ہو سکتے ہیں، ان کو بھی بواسیر کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، چونکہ جب وہ وزن اٹھاتے ہیں تو لا محالہ جو سارا اس کا ویٹ ہے، وہ ہماری جو بیلی اور اس کے اندر پیٹ کے اندر جتنے بھی ہمارے مثلاً گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، آنتے ہیں، وہ ہو گیا، اور پھر وہ سارا جو ویٹ ہے وہ لا محالہ پھر وہ اینس کے اوپر اس کا پریشر آتا ہے، جس وجہ سے وہ بواسیر کے مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ 2-3 مین ریزن ہیں۔ اپارٹ فرام دس، بازاری کھانے کھانا، گرم غذائیں یا گرم دوائیاں کھانا، اس سے بھی یہ مسئلہ عمومی طور کے اوپر دیکھا گیا ہے۔ یہ برگر، شاورما، پیزا، ٹکا کباب وغیرہ، یا یہ جو برائلر مرغی ہے اس کا زیادہ استعمال کرنے والے، اور کولڈ ڈرنک وغیرہ جتنی بھی کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں، یہ جو شوقین لوگ ہیں وہ اس مرض کا بہت جلد شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ٹکا کباب یا باربیکیو، فریکوینٹلی اس کو آپ اپنی غذا کا حصہ بنائیں، اپنی ڈائٹ میں لے آئیں، تو اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو میری لاسٹ میں یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بواسیر نہ ہو، تو اس سلسلے میں ضروری ہے کہ آپ پرولونگ سٹنگ کو اوائڈ کریں۔ اگر آپ گھنٹہ آدھا بیٹھ گئے ہیں مسلسل، تو بے شک 2 منٹ کے لیے صحیح آپ اٹھیں، 2-4 منٹ کے لیے تھوڑا سا چل پھر کے پھر آپ بیٹھ جائیں، پھر بے شک آدھا پونا گھنٹہ بیٹھے رہیں، تو اس سے آپ کا جو رسک فیکٹر ہے بواسیر کے لیے وہ کم ہو جائے گا، اس کا چانس کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سٹول پاس کرنے کے دوران زور مت لگائیں، اپنی غذا میں کچی سبزیاں، پھل، پانی یہ زیادہ مقدار میں استعمال کریں، اور فائبر والی غذائیں جس میں چھلکا اسبگول ہے، وہ بھی آپ کو آن اینڈ آف جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے، تاکہ لیکٹولوز بنے رہیں اور کانسٹیپیشن نہ بنے، جسے جو ہے وہ آنتڑیوں کے اندر لیکٹولوز رہتے ہیں اور کانسٹیپیشن نہیں بنتی، اور جو آنتڑیوں میں انفیکشن، انفلامیشن، سوزش یا ورم کے پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ بھی ٹل جاتا ہے۔